مسیح ہمارے یسوع کے پرفضل، جلالی، بابرکت اور پوتر نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور گزشتہ روز ہم متی رسول کی انجیل، اس کے تیسرے باب اور اس کی 7ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کر رہے تھے، اور ہم نے سیکھا کہ متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت میں خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت پر، اور آج ہم ان 2 آیات سے متعلق کلام مقدس میں سے رہنمائی حاصل کریں گے اور حوالہ جات کو نوٹ کریں گے۔ میں آیات کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا سب سے پہلے متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 8ویں آیت کو، اور اس آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم 9ویں آیت کی جانب بڑھیں گے۔ یہاں مرقوم ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ آمین۔ معزز مومنین، ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 8ویں آیت کا مطالعہ کیا ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اژدباغی کی منادی کا ذکر ہے، اور اس کی یہ آواز ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اس آیت سے متعلق ہم حوالہ جات نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بڑھیں گے حوالہ جات کی جانب، اور سب سے پہلا حوالہ نوٹ کریں گے یسایہ نبی کی کتاب سے، اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 16ویں، 17ویں اور 20ویں آیت تک ہم جائیں گے۔ اور اس حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوحنا اژدباغی کی منادی توبہ کی منادی تھی، اور توبہ کے موافق پھل لانے کا پیغام تھا، جس میں آج ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آج کلام مقدس میں ہماری رہنمائی ہے کہ ہم بری روشوں سے باز آئیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ چلتے ہیں حوالے کی جانب۔ یسایہ نبی کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ یہاں بزرگ یسایہ نبی کی معرفت خدا اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی معرفت دراصل توبہ کرنے اور اس کے موافق پھل لانے کی ہدایات موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یسایہ کی معرفت خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو دھو، اور اپنی بدکاری کے کاموں کو میری نظروں سے دور کرو، میری آنکھوں سے دور کرو، اور نیکوکاری سیکھو اور برے روشوں سے باز آؤ۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ یرمیہ کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اور یرمیہ کی کتاب میں جائیں گے اس کے 7ویں باب کی 3 آیت سے
7ویں آیت تک نوٹ کر لیجئے اس حوالے کو، اور یہ حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں، اور یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ نبی پر نازل ہوا، اور خداوند بزرگ یرمیہ کی معرفت فرماتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو، تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ خدا کا خوبصورت وعدہ اپنے لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کے موافق پھل لاتے ہیں، ان کے لیے اجر موجود ہے۔ اور اگلے حوالے کی جانب جائیں گے۔ اگلا حوالہ یرمیہ نبی کی کتاب سے ہے، اور حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یرمیہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 26واں باب ہے، اور 26ویں باب کی 13ویں آیت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی سب امراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں۔ اور یہاں لکھا ہے، اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے۔ معزز مومنین، یہ اسی عذاب کی بات ہو رہی ہے جس عذاب کے بارے میں یوحنا اصطباغی لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ سو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یرمیہ نبی کی کتاب میں جائیں گے، اس کے 36ویں باب کی 3 آیت میں یہاں لکھا ہے، شاید یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں، اور میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یرمیہ نبی کی معرفت کہتا ہے کہ یہودا کا گھرانہ اگر اپنی روش سے باز آئے، بری روش سے باز آئے، اور ان کی بد کرداری کو میں معاف کروں گا۔ اور آگے جائیں گے، آگے متی رسول کی انجیل سے ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 21واں باب ہے، اور 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک وہاں ہم مطالعہ کریں گے، تو وہاں 2 بیٹوں کی مثال موجود ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، متی کی انجیل ہی میں 21ویں باب میں جائیں گے، اور اس کی 32ویں آیت ہے۔ یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور بڑھتے جائیں گے، اور لوکا رسول کی انجیل میں جائیں گے، اس کے 3 باب کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہاں پر گواہی موجود ہے، وہاں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل ہی سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ لوکا رسول کی انجیل ہے، اس کا 3واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک میں آپ کے سامنے اس حوالے کو بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور وہ سور لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد، ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ معزز مومنین، یہ یوحنا اژدباغی کی منادی ہے، اور یوحنا اژدباغی یہ باتیں اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان اپنی منادی کے دوران کہتا ہے۔ اور بڑھتے جائیں گے آگے کی جانب اور جائیں گے اعمال کی کتاب میں، اور اعمال کی کتاب سے حوالہ نوٹ کر لیجئے، 26واں باب ہے اور اس کی 20ویں آیت ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اپنے کاموں کا بیان کرتا ہے، اور وہ اگرپا بادشاہ کے روبرو ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے، وہاں لکھا ہے، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول بھی توبہ کے موافق اپنی روشوں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، رومیوں کی کتاب میں جائیں گے۔ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام ہے، اور اس کا 2واں باب ہے اور 4 آیت سے 8ویں آیت تک ہم یہاں دیکھیں گے۔ اور یہاں رومیوں کی کلیسیا کے نام خط میں پولس رسول کہتا ہے، لکھا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا۔ معزز مومنین، یہ اسی غضب اور قہر کی بات ہے کہ جس غضب کی یوحنا اژدباغی بیابان میں منادی کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس غضب سے بھاگو جو آنے والا غضب ہے۔ اور یہاں پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی جانب مائل کرتی ہے، یعنی جتنا وقت تیرے پاس اس دنیا پر موجود ہے، اس وقت میں تجھے توبہ کی طرف بڑھنا ضرور ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ 2 کرنتھیوں کی کتاب سے ہے، پولس رسول کا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اور جائیں گے اس کے 7ویں باب میں اور دیکھیں گے 10ویں اور 11ویں آیت کو۔ وہاں پر پولس رسول کی معرفت خدا پرستی کے غم میں بہت بڑی تسلی ہے ایمانداروں کے لیے، ان کے لیے جو راست بازی کی فکر کرتے ہیں،
جو راست بازی سے اس دنیا پر چلنا چاہتے ہیں اور جو راست بازی کا غم کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ پس دیکھو، اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ غلطیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اور غلطیوں کی کتاب میں جائیں گے اس کے 5ویں باب میں، اور 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہاں پر پھل کا ذکر ہے، لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ معزز ناظرین، اگلا حوالہ افسیوں کی کتاب میں سے ہمارے پاس موجود ہے۔ جائیں گے 5ویں باب میں، اور اس کی 9ویں آیت ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ نور کا پھل جو ہے وہ نیکی، راست بازی اور سچائی ہے، اور تاریکی کے جو پھل ہیں معزز مومنین، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ناراستی کے کام ہیں، جن کا ذکر یوحنا بھی کرتا ہے اور تمام رسول اور انبیاء کرام نے کیا کہ ان سے باز رہو۔ اور یہاں آج ہمارے پاس جو حوالہ موجود ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بری روش سے باز رہنے کا ذکر موجود ہے۔ اور جائیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 11ویں آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ بہت خوبصورت بات لکھی ہے، یہاں لکھا ہے کہ راست بازی کے پھل سے جو مسیح یسوع کے سبب سے ہمارے درمیان موجود ہے اس سے بھرے رہو۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ معزز مومنین دوسرے پطرس سے ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا پطرس ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور 4 آیت سے 8ویں آیت تک وہاں لکھا ہے، اور ایک بڑی تسلی وہاں پر موجود ہے ان کے لیے جو توبہ کے موافق کام کرتے ہیں اور اپنی روشوں کو درست کرتے ہیں اور اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔
یہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو پہچاننے میں یہ باتیں اگر تم میں بڑھ بھی جائیں تو بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ جی معزز ناظرین، صرف توبہ کرنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ توبہ کے موافق کام کرنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اپنے اعمال اور اپنی روشیں درست رکھتے ہیں تو عزیزو اس کے پھل سے ہرگز خالی نہ رہیں گے، اور ضرور ہی اس کا اجر خدا سے پائیں گے، اور جو ابدی زندگی کی صورت اور خدا کے عظیم وعدوں کے ساتھ ہمارے لیے موجود ہے۔ معزز مومنین، اب تک جو بھی حوالہ جات آپ نے نوٹ کیے وہ متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 8ویں آیت سے متعلق تھے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 9ویں آیت کی جانب، اور یہاں پر دیکھیں گے کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ آمین۔ معزز ناظرین، اس آیت سے متعلق آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں حوالہ جات بھی نوٹ کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلا حوالہ ہمارے پاس حزقیل کی کتاب سے موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، حزقیل کی کتاب اس کا 33واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت میں یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے، اور خدا حزقیل سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو ویرانوں کے باشندے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک ہی تھا لیکن ہم تو بہت سارے ہیں، وہ ملک جو ہے وہ ہمیں میراث میں دیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ متی رسول کی انجیل ہے اور اس کا 8واں باب ہے، اس کی 11ویں آیت سے 12ویں آیت تک میں یہاں پر پڑھوں گا، جہاں پر یسوع مسیح فرماتا ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی ضیافت میں شامل ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس حوالے کو بھی نوٹ کر لیجئے، اور اگلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اسے بھی نوٹ کیجئے۔ 3 باب ہے اور 8ویں آیت ہے، اور لوکا کی معرفت یہاں پر گواہی موجود ہے یوحنا اژدباغی کے بارے میں۔ اس کی آواز جو تھی بیابان میں، وہ پکارتا تھا اور کہتا تھا، یہاں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت گواہی، اور اگلا حوالہ نوٹ کیجئے۔ اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے، 5واں باب ہے اور 22ویں آیت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اور اس سے اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 7واں باب اور 39ویں آیت ہے، اس کو بھی نوٹ کیجئے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اور آگے 3 حوالے ہمارے پاس لوکا رسول کی انجیل سے ہیں، نوٹ کیجئے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب، اس کی 17ویں آیت، اور پھر آگے ایک حوالہ لوکا رسول کی انجیل سے اس کے 16ویں باب کی 24ویں آیت، اور آخری حوالہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی
40ویں آیت۔ اور بڑھتے جائیں گے آگے کی جانب۔ اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 33ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اور جائیں گے اگلے حوالے میں، یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے اور 39ویں آیت سے 40ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 8واں باب ہے، 53 آیت سے 54 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور وہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں، وہاں لکھا ہے، ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 13واں باب ہے اور 26ویں آیت ہے۔ ہم یاد دیکھیں گے کہ پولس رسول انطاکیہ میں بنی اسرائیل کے عبادت خانہ میں اپنے وعظ کے دوران اسرائیلیوں کو ابراہیم کے فرزند کہہ کر بلاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اے بھائیو، ابراہیم کے فرزندوں اور اے خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، نوٹ کر لیجئے، اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ اور پھر آگے بڑھیں گے، رومیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 4تھا باب ہے اور 1 سے 3 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور بڑھتے رہیں گے حوالہ جات کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی رومیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4تھا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے، اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لائے، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی ہمارے پاس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کے 9ویں باب کی 6 سے 8ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے،
لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جائیں گے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ پولس رسول کا خط ہے کرنتھیوں کے نام، پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور 27ویں اور 28ویں آیت ہے۔ یہاں بھی 2 آیات ہیں، نوٹ کر لیجئے، اور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ گلتیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، پولس رسول کا خط ہے گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک ہم یہاں دیکھیں گے کہ پولس رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ یہاں لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے معزز مومنین۔ اگلا حوالہ بھی گلتیوں کی کتاب سے ہے، اس کا 4 باب ہے اور اس کی 22ویں آیت سے 31ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بھانج تو جس کے اولاد نہیں ہوئی خوشی منا، تو جو درد زا سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے، مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول واضح طور پر لکھتا ہے کہ جو
مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو مسیح کو پہن لیتا ہے، وہی ابراہیم اور وعدے کا فرزند کہلاتا ہے۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ افسیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ افسیوں کی کتاب ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ افسیوں کی کتاب، اس کا 2 باب اور 11ویں سے 13ویں آیت ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول مسیح کے ساتھ نامختونوں کی ایمان لانے کے سبب سے وابستگی اور یگانگت کی بات کرتا ہے، اور تصدیق کرتا ہے کہ وہ سب جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اس کے خون کے سبب سے اس کے نزدیک ہیں۔ وہاں لکھا ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے خطا کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 9ویں آیت سے متعلق یہ سیکھا کہ خدا ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہی قدرت وہ معزز عزیزوں، معزز بہنوں اور بھائیوں ہمارے لیے بھی جاری کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے خون کے وسیلہ سے اور اس کے خون کے سبب سے اس کے نزدیک ہیں۔ معزز مومنین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے حوالہ جات نوٹ کیے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت سے متعلق، اور ان 2 آیات سے متعلق ہم نے سیکھا کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں جو بھی حوالہ جات آپ نوٹ کرتے ہیں، ان حوالوں کو آپ اپنے طور پر جیسا خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو کلام خدا آپ کو دیتا ہے، جو سمجھ بوجھ خدا آپ کو دیتا ہے، اس مطابقت سے آپ ان حوالہ جات کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ہمارا پروگرام آن کریں، ہمارے چینل پر آئیں، تو اپنے ساتھ ضرور اپنی نوٹ بک اور پینسل کو ساتھ رکھیں تاکہ آپ حوالہ جات کو نوٹ کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک، اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔